بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب حلالا مکابرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، کہ جو شخص حلال روزی، مال بڑھانے، فخر تکبر کرنے اور ریاکاری کے لیے کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ایسا بندہ جب ملے گا تو اللہ اس پہ ناراض ہوگا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، حلال روزی کماتے ہوئے اگر نظریہ غلط ہو تو اس حلال روزی کمانے کا فائدہ حاصل کرتے کرتے بندہ اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اب وہ غلط نظریہ کیا؟ حلال روزی کماتے ہوئے نیت یہ کرے، نظریہ یہ رکھے کہ میں فلاں سے زیادہ مالدار بن جاؤں اور میرے پاس فلاں فلاں سے زیادہ مال آ جائے، تو اس نظریے کے اندر بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اگر یہ نیت کر کے روزی حلال کماتا ہے کہ مال بڑھ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر لوں، تو یہ بہت اچھا نظریہ ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ رکھ کے کہ وہ اتنے مالدار ہیں، ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، تو میں بھی مال زیادہ سے زیادہ کما کے اس طرح ادھر اپنے علاقے میں یا اپنے صوبے میں معاشرے کے اندر جو ہے میں بھی زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا بندہ بن جاؤں اور ہر بندہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرے اور مجھے ہی مالدار کہے، تو یہ نظریہ بہت برا ہے۔ اس لیے حلال روزی کماتے ہوئے اچھا نظریہ رکھنا چاہیے، جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقراء صحابہ تھے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر رو کر عرض کرنے لگے، آقا مالدار ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ورد بتایا کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو اس صورت میں مالدار جیسا جو ہے وہ تم کو بھی ثواب مل جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، 34 بار اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے یہ ورد وظیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے انہوں نے یہ شروع کیا، تو باقی جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آ کر رو کر عرض کرنے لگے، آقا وہ ورد انہوں نے شروع کر رکھا ہے، پھر ہم تو ویسے کے ویسے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر زیادہ مال کا نظریہ رکھتے تو کیسا نظریہ تھا کہ وہ ثواب زیادہ حاصل کر لیں، اور یہ نہیں کہ فلاں فلاں سے ہم زیادہ مالدار بن جائیں اور اس طرح ہمارا رعب اور دبدبہ ہو۔ تو اس لیے آج کل بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھا نظریہ رکھ کے حلال روزی کمائے، اور اس نظریے سے روزی حلال نہ کمائے کہ وہ مالدار بن جائے، دوسرے لوگوں سے زیادہ مال والا ہو جائے،
اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کو کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے اور ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ مال کمائے اور اس نظریے سے کمائے جتنا میں زیادہ مال کماؤں گا اتنا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے فائدے کا باعث بن جاؤں گا، اور اس طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے اور لوگوں پر مال خرچ کر کے میں زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر لوں گا۔ تو اس نظریے سے اگر حلال روزی کمائیں گے فائدہ بھی ہوگا۔ اگر اس کا الٹ کیا کہ جی زیادہ مالدار ہو جائے، تکبر کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے اگر چاہے حلال روزی بھی کمائی لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ناراض ہوگا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس دنیا سے گئے تو پھر اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا فائدہ، اور آخرت تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر اس کی آخرت کی زندگی تو برباد ہی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی حلال روزی کمائیں اچھا نظریہ لے کے کہ ہم کما کے بال بچوں کو کھلائیں گے، اور جو ہمسائے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان پہ ہم خرچ کریں گے اور اس طرح لوگوں کے کام آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق